السلام علیکم کلاس 6. جیسا کہ ہم نے اپنا چیپٹر جو 4 ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے چیپٹر 5 پہ آتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے اپنا جو پچھلے چیپٹر ہے ان کے ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیے ہوں گے اور اپنی جو کہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. تو چلتے ہیں اپنے نئے چیپٹر کی طرف, اور جس کا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے اگر ہم اپنا کوئی بھی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ جب ہم چیپٹر کو ریڈ کریں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے اچھے سے. جو مشکل الفاظ ان کے معنی دیکھ لیں. سب سے پہلا ہے کاتب وحی, وحی لکھنے والا, جلیل القدر, بڑی شان والا, بحری بیڑا, سمندری کشتی, مثالی کردار, اچھا کردار, خوش قسمت, خوش نصیب, پیشن گوئی, کسی واقعہ کا قبل از وقت بیان کرنا. ٹھیک ہے, جو واقعہ بھی پیش نہیں ہوا تو اس کے بارے میں پہلے ہی بتانا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا, اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی. خاتم ادارت, مہمان نوازی, تاریخی فتوحات, تاریخی کامیابی. تو چلتے ہیں اپنی چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے امیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. کیا ہے وہ پہلے ان کو کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے, جو بحری بیڑا بحری کشتی جو تھی ہماری, اس کا ان کے امیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دعائیں دیں اور خوشخبریاں سنائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی. تاریخی فتوحات کے روشن اوراق مطلب تاریخی جو اوراق صفوں کو کہتے ہیں, ویسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثالی کردار اور بے مثال کارناموں سے بھرے پڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. مطلب سلسلہ نسب جو چلتی آ رہی ہے وہ جب 5ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت و قابلیت سے آگاہ تھے, اس لیے انہیں خاص قرب سے نوازا, خاص جگہ دی, خاص سے نوازا. فتح مکہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں بھرپور حصہ لیا. غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ غزوہ کی جمع ہے, اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتبین وحی تھے, مطلب جو وحی لکھنے والے تھے. ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 6واں نمبر تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں کاتب وحی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط تحریر کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے, یہاں تک کہ سفر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے. چنانچہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے. جب بھی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو پلیز ضرور درود و سلام ضرور بھیجا کریں اور ایک مرتبہ درود پڑھ لیا کریں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے گئے. راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کی حاجت ہوئی. پیچھے مڑے تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے متاثر ہوئے, چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے, معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا, ان کو معاف کر دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بے مثال کارنامے سر انجام دیا اور کفار کے کئی علاقوں کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا. جو کافر تھے ان کے جو کئی علاقوں کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں داخل کر دیا. خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلے اسلامی بحری بیڑے کی تیاری اور روم اور شام کی تاریخی فتوحات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی ممکن ہوئی.
خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت بھی فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار دور حکومت ہے. ایک طرف انہوں نے بحر قیانوس اور دوسری طرف سندھ اور افغانستان میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب فتوحات اسلام جو بھی انہوں نے جنگی لگی وہاں پہ اسلام کو عام کیا, وہاں پہ اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کی ترقیاتی کاموں کو بھی تواتر کے ساتھ جاری رکھا, مطلب لگاتار ان کو جاری رکھا. اس کے علاوہ سب سے پہلے اقامتی ہسپتال, اسلامی بحریہ آبپاشی کے نظام کا تعارف, ڈاک کی ترسیل کی تنظیم نو, خط دیوانی کی ایجاد, طب و جراحت کی تعلیم کا انتظام. طب تو کہتے ہیں جو ڈاکٹری وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جراحت جو جیسے آپریشن وغیرہ کی جو اس کی تعلیم کا انتظام, اور تجارتی اور صنعتی فروغ کے لیے بین الاقوامی معاہدے اور اہم اقدامات ہیں جنہوں نے مسلمان کی ثقافتی اور تمدنی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. ثقافت جو تھی ان کی, ٹھیک ہے, اس میں مسلمانوں کی اس میں اہم کردار ادا کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 163 احادیث مروی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بااخلاق, مہمان نواز و سخی انسان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا تھا. خوف الہی مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف. ان عظیم الشان کارناموں کی تاریخ رقم کرنے کے بعد 22 رجب اور 20 ہجری میں اس میں ان کاتب وحی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں ان کاتب وحی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے. حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب صغیر میں آپ کو دفن کیا گیا. اس کے ساتھ ہمارا جو یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ جو اس کا حصہ دوم ہے اس میں ہم اپنی مشق کریں گے. تو ملتے ہیں حصہ دوم میں.